السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 80,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس پر 80,000 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کو اس کا بھی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پہلی رات قبر میں کیا ہوگا۔ یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زوروں قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ناظرین، اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ قبر کی پہلی رات بہت مشکل ترین رات ہوگی۔ انسان نے زندگی میں جتنی بھی مشکلات دیکھی ہوں گی، وہ مشکلات اس رات کے ایک منٹ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت کڑا وقت ہے۔ جب اس کے مرحومین اس کے پیچھے روتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر برا وقت شروع ہو چکا، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ جان پاتے ہیں کہ یہ رات، یہ وقت سب سے مشکل جو ہے وہ اس مرحوم انسان پر ہے جس کا جنازہ لے کر لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی یہ بچی اپنے والد کی موت پر زور و قطار رو رہی تھی، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی کا پیچھا کیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کی قبر کے ساتھ لپٹ گئی اور یہی کہنے لگی، بابا جان، آپ کو کل میں نے دبایا تھا، آج قبر میں رات آپ نے کیسے گزاری؟ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کو کس نے دبایا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ کہنے لگی، اے بابا جان، کل آپ کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ میں نے جلایا تھا، آج قبر کی پہلی رات آپ نے کیسے گزاری ہوگی؟ آپ اندھیرے میں ہوں گے اور آپ کی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ کس نے جلایا ہوگا؟ اے بابا جان، رات تو میں نے اپنے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، لیکن میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ آپ نے یہ اندھیرے میں راتیں کیسے گزاری ہوں گی؟ کل رات گھر کے اندر آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج قبر میں کس نے بچھایا ہوگا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس بچی کی یہ تمام باتیں سنتا رہا، اور پھر میں اس کے قریب آیا، اس بچی کو بوسہ دیا اور اس کو اپنے ساتھ لگا کر میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ رات تمہارے بابا پر بہت مشکل ترین رات ہوگی۔ وہ بچی روتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے کہنے لگی کہ پہلے میں اپنے بابا کا پسینہ صاف کرتی تھی، تو قبر میں میرے بابا کا پسینہ کس نے صاف کیا ہوگا؟ میرے بابا بھوکے ہوں گے، ان کو کھانا کس نے کھلایا ہوگا؟ اور یہ باتیں سن کر حضرت حسن بصری بھی رونے لگے، اور انہوں نے اس بچی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو اپنے بابا سے یہ سوال نہ کر، بلکہ تو اپنے بابا سے یہ سوال کر کہ اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا،
آیا آپ ابھی بھی اس حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا آپ اب بھی وہ صاف ستھرا ہی کفن پہنے ہوئے ہیں؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سلم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا؟ اے بابا جان، قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دیا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ کیا آپ مایوس تو نہیں کریں گے مجھے؟ تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا ہوگا کہ نہیں؟ یہ نام کہہ رہی تھی کہ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غصب و ناک ہو کر اس طرح زور سے پیستی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی ہیں؟ زوروں قطار روتی ہوئی یہ بچی کہنے لگی، اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مرد کو جب اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو وہ اس پر گناہ کیوں کیے، اس بات پر پچھتاتا ہے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے ہیں یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے آپ جواب دیتے تھے، لیکن آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر آپ کو پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر وہ معصوم بچی زوروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے سردار، آپ کی نصیحت آموزہ کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ کے ساتھ واپس لوٹ آئی اور اپنی والد کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرنے لگی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا یہ مقصد تھا کہ جب بھی آپ کا کوئی عزیز اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس بات پر غم منانے کی بجائے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس وقت کو یاد رکھیں کہ اس پر جو وقت بیت رہا ہے وہ بہت ہی مشکل اور کڑا وقت ہوتا ہے، تو اس میں اپنی عزیز کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ پاک کے آگے گڑ گڑائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مشکل قبر کی رات کو اس بندے کے لیے، آپ کے اس عزیز کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری نئی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ لکھنا مت بھولیے گا۔